سماج سے اس ناسور کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بولنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ جہیز کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. جہیز مانگنے کا انداز نرالا ہے. آج کل ڈگری کے اعتبار سے جہیز کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. اگر لڑکا انجینئر ہو تو مانگ اس کے حساب کا، اگر لڑکا ڈاکٹر ہو تو مانگ اس کے حساب کا. اگر ہم چوری چھپے بھی مانگتے ہیں تب بھی وہ غلط ہے. مانگنے کا انداز کو دیکھیے. میرے بیٹے کو مرسیڈیز گاڑی میں گھومنے کا شوق ہے. سمجھی جی چائے کی دعوت پر آئے ہیں، کم سے کم بڑے لڑکے کچھ ملا ہے وہ آپ کو دکھا دوں. محترم سامعین، اگر شان و شوکت کی عمارت اظہار کے لیے جہیز کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. اگر نمود و نمائش شہرت تبذر کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. فضول خرچی کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. محض ایک دوسرے کے دیکھنے کی رسم کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی قرض لے کر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو ناجائز ہے. اگر دام ہدیہ یا صلہ رحمی کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو جائز ہے، مگر کب جذبہ شان و شوکت کا اظہار نہ ہو، نمود و نمائش کا جذبہ نہ ہو. محترم سامعین اکرام، ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس کے وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاف بن کر دسنے لگتا ہے. ایک طرف تو لڑکی کی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمی گویا ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتی ہے تو ذہن مطالبات کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں. جسم پر جو چادر ہے اس پہ 16 پیمائش لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادابا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا عقد مسنون اس انداز سے ہوتا ہے. ماشاء اللہ.